سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کے نام ECL اور اسٹاپ لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے عدلیہ مخالف مہم چلانے والے سینکڑوں اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی گئی ہے جن کو PTA کے ذریعے بلاک کیا جائے گا۔ بیرون ملک سے چلنے والے اکاؤنٹس ہولڈر کے نام بھی ECL اور اسٹاپ لسٹ میں شامل ہوں گے۔ JIT میں نادرہ کا افسر بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی الرٹ، دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر 4 یونیورسٹیز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا۔ متعدد اسکول بھی بند کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق قلعدم تنظیم نے خاتون خودکش بمبار کے ذریعے حملے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے سیکیورٹی انتظامات سخت ہیں، انتخابی ریلیوں جلوسوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پشاور میں بڑی آگ، صدر موبائل مارکیٹ میں لگی آگ پر 10 گھنٹے بعد بھی قابو پایا نہ جا سکا۔ درجنوں دکانیں جل گئیں۔ فائر بریگیڈ کا آگ پر 80% قابو پانے کا دعویٰ۔ فائر بریگیڈ کی 30 گاڑیاں، 4 باؤزرز اور 130 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ پاک فوج، ایئر فورس، کنٹونمنٹ بورڈ کی گاڑیاں بھی آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ عام انتخابات کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپرز کے ذریعے درخواستیں جمع کرانے کا آج آخری دن۔ الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی نشستوں پر ووٹ کے لیے اہل افراد کو پوسٹل بیلٹ فراہم کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے NA 83 اور 50 ملتوی کرنے کا RO کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی دونوں حلقوں میں انتخابی عمل جاری رکھنے کی ہدایت۔ DRO نے الیکشن کمیشن کو بتایا تحقیقات سے معلوم ہوا آزاد امیدوار صادق علی کی موت 2 جنوری کو ہوئی تھی۔ نمبردار نے کہا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے میرے جعلی دستخط کیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر کی ڈپٹی کمشنر سرگودا کو سیکرٹری کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ نون لیگ PTI سے انتقام لے رہی ہے۔ ہم نے نون لیگ کا ظلم سہا ہے۔ جب کسی پر ظلم ہو تو خاندان پر کیا گزرتی ہے جانتا ہوں۔ نہیں چاہوں گا کسی کو بھی ایسے ظلم سے گزرنا پڑے۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب، کہا PTI کے کارکن میرا ساتھ دیں، انتقام کی سیاست دفن کر دوں گا۔ پاکستان کو ان پرانے سیاست دانوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ مجھے 4 نہیں صرف 1 موقع دے کر دیکھیں۔ پنجاب پر کبھی شوباز، کبھی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے۔ ان کو سمجھائیں لاہور ان کا نہیں میرا ہے۔ مجھے موقع ملا تو وعدہ ہے 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کروں گا۔ امیر اور اشرافیہ سے اپنا حصہ واپس لیں گے۔ جو دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں وہ سر کاٹوں گا۔ پیپلز پارٹی کی ساہیوال میں سیاسی پاور شو کی تیاری، بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ شریفوں کے گڑھ میں بھٹو کی الغار، لاہور کی فضا یہ بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پیپلز پارٹی کا بڑا جلسہ، جیالوں نے خوب رنگ جمایا۔ بلاول بھٹو نے بہن آصفہ بھٹو کے ساتھ سٹیج پر انٹری دی تو شاندار استقبال ہوا۔ کامیاب جلسے پر بلاول بھٹو نے شکریہ لاہور کا ٹویٹ بھی کیا۔ اعتزاز احسن بھی اپنی پارٹی کے چیئرمین کے جلسے میں پہنچے۔ خطاب میں کہا PP میرے خون میں دوڑتی ہے، اسے مجھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ میں منحرف نہیں ہوا، دیکھیں میں چیئرمین بلاول اور آصفہ بھٹو کے ساتھ کھڑا ہوں۔ PP نوجوانوں کی پارٹی ہونی چاہیے۔ جلسے سے سابق گورنر پنجاب چودھری سرور اور عوامی تحریک کے خرم نواز گنڈاپور نے بھی خطاب کیا۔ خالی باتیں کس نے کی، خالی دعوے کس نے کیے، جھوٹے الزام کس نے لگائے، انتقام کی سیاست کس نے کی اور اصل میں عوام کی خدمت کس نے کی۔ مسلم لیگ نون پہ بہت برا وقت ہے، بہت برا وقت ہے، لیکن کوئی چھوڑ کے نہیں گیا ہم یہ۔ عوام کو پتا ہے کس نے کام کیا، کس نے انتقام لیا اور جھوٹ بولا۔ نون لیگ پر برا وقت آیا تو کسی لیڈر کارکن نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ مریم نواز کا NA 119 میں انتخابی مہم کے دوران خطاب، کا نواز شریف کو نکال دے تو ملک میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ 2018 سے 22 تک نااہلی کا اثر پورے ملک نے دیکھا اور بھگتا۔ سیاسی مخالفین کو رلانے کی خواہش رکھنے والوں کی وجہ سے پورا ملک رو رہا ہے۔ عوام کو مہنگائی اور مسائل سے نجات دلانے میں نواز شریف کا ساتھ دے، اگلے 5 سال کا ایجنڈا بنا چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون آج مانسہرہ میں میدان سجائے گی، نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے۔
MQM پاکستان کا باغ جناح کراچی میں پاور شو. خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر واپس آئے ہیں. نئی جنگ اور نئی صف بندی کرنے کا وقت آ گیا. ایک طرف ظالم حکمران، دوسری طرف مظلوم عوام ہیں. اہلیان کراچی نے قوم کی عزت رکھنی. مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا بانی MQM نے 2 ارب میں پتنگ کا سودا کر دیا. پیپلز پارٹی لندن سے بائیکاٹ کال کے سہارے پر بیٹھی ہے. کہا بلاول وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. ان کے بڑے بھی MQM کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکے تو وہ کیسے بنیں گے؟ فاروق ستار بولے MQM کی دلہن کی طرح واپسی ہوئی ہے. نکاح ہو گیا، 8 فروری کو ولیمہ کھائیں گے. بلند بانگ جو دعوے ہیں، اگر ان کی کوئی معاشی بنیاد نہیں ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کر نہیں سکیں گے. 300 یونٹ بجلی کا یہ جو وعدہ کر رہے ہیں، کیا یہ پورا بھی ہو سکے؟ کیا 300 یونٹ مفت بجلی کا وعدہ وفا ہو سکتا ہے؟ کیا معاشی مسائل اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں بلند و بانگ دعووں کے معاشی بنیاد نہیں تو اس کا فائدہ نہیں. جیسے ایک جماعت نے کہا تھا PTV کو BBC بنا دیں گے، اور پھر انہوں نے کیا کچھ کیا سب کو پتا ہے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. عام انتخابات جمعرات 8 فروری کو ہوں گے. بھی ہے ووٹ کو عزت دو، مجھے سلوگن سمجھ نہیں آ رہا. ووٹ کو عزت دو کا تو نہیں لگتا، ووٹ کو عزت دو وہ سائڈ لائن. اب جب مفاہمتی بیانیہ چل رہا ہے تو مفاہمت کی طرف چلے. تو اکنامک ایجنڈا، اب اکنامک ایجنڈے کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ جو 16 مہینے کی حکومت آ گئی اس کو پھر سائڈ سٹیپ کرنا پڑتا ہے. آج کل مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا نہیں ہے. نون لیگی رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے نون لیگ پہلے سخت پھر مفاہمت، اب معاشی بیانیہ لے کر چل رہی ہے. معاشی بیانیے میں حالیہ 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی رکاوٹ ڈال رہی ہے. نواز شریف PDM حکومت کو تحلیل کرنا چاہ رہے تھے. PDM حکومت کے 5 ہفتے بعد PDM الیکشن میں جانے والی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی. مئی تک زر مبادلہ ذخائر بہتر تھے، بعد میں صورتحال خطرناک ہوئی. اسحاق ڈار کی مرضی ہوتی ہے کہ کون وزیر خزانہ بنے گا. اسحاق ڈار موجود ہو تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ کس کو وزیر خزانہ بنانا ہے. کراچی کے علاقے محمود آباد میں انتخابی مہم کے دوران قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی. صوبائی اسمبلی کے حلقے PS 105 میں سیاسی کارکن انتخابی جلسے میں اسلحہ لہراتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے. علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجتا رہا، لیکن پولیس اب تک بے خبر. پولیس حکام کا کہنا ہے ویڈیو کب اور کس جگہ کی ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی. اٹارنی جنرل عدالت کو کمیشن کی مدت میں توسیع سے آگاہ کریں گے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. سپریم کورٹ نے انکوائری کمیشن رپورٹ طلب کر رکھی ہے. بانی PTI کی نیب کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستوں کی سماعت کے لیے 2 رکنی نیا بینچ تشکیل دے دیا تھا. توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی PTI کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست بھی آج سنی جائے گی. لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ درخواست کی سماعت کرے گا. ایران میں پاکستان کی اسٹرائیک کے دوران ہلاک کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کی تفصیل سامنے آ گئی. ہلاک دہشت گردوں میں دوستہ عرف چیئرمین، ساحل عرف شفق، محمد وزیر عرف وازو، سرور ولد اصغر، بجر عرف سوغات شامل ہیں. دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین کالعدم BLF کے کمانڈر فضل شیر عرف طاہر گروپ کا رکن تھا. دوستہ پروم سیکٹر میں سیکیورٹی اداروں پر متعدد حملوں میں ملوث رہا. دہشت گرد اصغر نے 2021 میں پنجگور میں FC پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ کی تھی. بھارت کو اکھنڈ ہندو ریاست بنانے کی جانب مودی سرکار کا بڑا اقدام. ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتاح. برطانوی نشریاتی ادارے نے اسے ہندوؤں کے ویٹیکن سے تعبیر کیا ہے. مندر سے 25 کلومیٹر دور ویرانے میں متبادل مسجد کی تعمیر اور اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے میں مسلمانوں کو مشکلات.
بھارت سرکار مسلمانوں کی عبادت گاہ مٹانے کے درپے تاریخی بابری مسجد کے بعد 150 سال پرانی سنہری باغ مسجد نشانے پر نئی دلی میونسپل کونسل کے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کے تحت ٹریفک بحالی کے نام پر مسجد کو گرانے کا نوٹس۔ مغلیہ دور کی سنہری باغ مسجد بھارت میں تسلیم شدہ ورثہ ہے۔ اس کی تاریخ آزادی پسند رہنما حضرت موہانی سے بھی جڑی ہے۔ استعمار مخالف جدوجہد میں بھی اس مسجد کی بہت اہمیت رہی ہے۔ اسلام آباد کے زیرو پوائنٹ پر پل سے نوجوان کی لٹکی لاش ملی۔ پولیس کا کہنا ہے متوفی کی شناخت عمر شہام کے نام سے ہوئی۔ نوجوان مردان کاٹلانگ کا رہائشی تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق نوجوان نے خودکشی کی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ کرسٹن ہاکنز نے محسن نقوی کے عوام دوست اقدامات کو سراہا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا چلڈرن اسپتال اور جنرل اسپتال کا دورہ۔ جنرل اسپتال میں اپ گریڈیشن کے کاموں میں سست روی پر برہمی کا اظہار۔ لیبر فورس کی تعداد بڑھانے اور کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیل کی ظلم و بربریت جاری۔ بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر گئی، 62,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فورسز کی الشفا النصر اسپتال پر گولہ باری۔ جبالیہ خان یونس میں جھڑپوں کے دوران مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں، چھاپہ مار کر متعدد نہتے شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں 22 لاکھ فلسطینی خوراک اور دواؤں کی قلت کا شکار۔ اسرائیل غزہ میں بمباری اور زمینی آپریشن کے باوجود حماس کو تباہ کرنے میں ناکام۔ حماس کے پاس اب بھی کئی مہینوں تک لڑنے کے لیے گولہ بارود موجود ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق حماس اسرائیل پر بڑا راکٹ حملہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا، حماس جنگجو اسرائیل کے کنٹرول والے علاقوں میں آزادانہ نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش۔ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گلستان جوہر، لیاقت آباد، اسکیم 33، گلشن معمار اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ ملک کے شمالی علاقوں میں بھی موسم شدید سرد۔ پنجاب میں دھند کے باعث 21 پروازیں منسوخ، 7 کو متبادل ایئرپورٹس پر اتارا گیا۔ دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت جرمنی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 90 تک جا پہنچی۔ برف باری سے سڑکیں بند، ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ برطانیہ سے طوفان ایشیا کے ٹکرانے کے بعد ایمبر وارننگ جاری۔ جرمنی کا علاقہ فریڈورڈ نبرگ برف سے ڈھک گیا، شہری گھروں میں محصور۔ چین کے شہر ڈارونگ میں مٹی کے تودے گرنے سے 47 افراد دب گئے، 500 افراد کو بچا لیا گیا۔ چینی میڈیا کے مطابق تودے گرنے کا سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ مزید لوگوں کی تلاش جاری۔ صوبے میں خون جما دینے والی سردی برقرار۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ انتظامیہ نے پاکستانی اوپنر محمد حارث کو واپس بھیج دیا۔ محمد حارث پاکستان کرکٹ بورڈ کو چکمہ دے کر بنگلہ دیش چلے گئے تھے۔ پی سی بی کا سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر حارث کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ حارث این او سی نہ ملنے کے باوجود لیگ کھیلنے ڈھاکہ گئے تھے۔ ہاکی اولمپک کوالیفائرز، پاکستان پیرس اولمپکس میں جگہ بنانے میں ناکام۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 2 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے دی۔ پاکستان ہاکی ٹیم تیسری بار اولمپکس میں کوالیفائی نہ کر سکی۔ اور سعودی عرب نے قزاقستان کو ہرا کر ایشین فٹ بال کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی۔ سعودی ٹیم نے میچ کے دونوں ہاف میں 1-1 گول کیا۔ قزاقستان کا کوئی کھلاڑی
गेंद जाल में ना पहुंचा सका, 2-0 से शिकस्त हुई।